الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خير لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا کچھ ابواب پڑھے ہیں اور بیان کیے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم سیرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ حضور کی بیویوں میں خاندان قریش سے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی جو بیویاں ہیں ہوئی ہیں، کیونکہ قریش کا قبیلہ جو ہے وہ تمام قبائل سے ہر لحاظ سے افضل ہے۔ اسی لیے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل سے کنانا کو چنا، اور پھر اللہ پاک نے کنانا میں سے قریش کو چنا ہے، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا ہے، بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑے شان والا قبیلہ ہے۔ آگے پھر یہ تو بنو ہاشم، یہ سارے اس کی شاخیں، عامر ابن لؤی ہے، بنو ہاشم ہے، یہ قبیلہ ہے، آگے اس کے فخر ہیں، شاخیں۔ تو حضور کی یہ بیویاں جیسے بی بی عائشہ ہیں، اسی طرح بی بی حفصہ ہیں، اسی طرح ام حبیبہ ہیں، تو یہ سب کرشیہ ہیں۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ بنت عمر بن الخطاب ہیں۔ حفصہ جو ہے رضی اللہ عنہا یہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کی بیٹی، یعنی جس کا باپ کا یہ عظمت ہو کہ جس کے اسلام لانے پہ اہل ارض نہیں بلکہ اہل سما نے بھی خوشیاں منائی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے ملائکہ نے بھی خوشی منائی۔ اتنے بڑے باپ کی یہ بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ عبقری انسان ہیں کہ جس کے بارے میں رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بنا دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں محدث ہوتے ہیں، میرے زمانے میں عمر ہے۔ تو سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، یعنی جس کا عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، اس محفل میں بھی اللہ اپنی رحمت سے خوشبو پیدا کرتا ہے۔ وہ عام خوشبو نہیں ہوتی جو ہمیں محسوس ہوتی، ہر چیز کی خوشبو اللہ نے الگ رکھی۔ تو یہ سیدنا عمر بن الخطاب کی بیٹی ہے، اور ان کے چچا جو ہیں وہ زید بن خطاب، اور زید بن خطاب ان لوگوں میں ہیں جو حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لائے۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرا بھائی زید جو ہے مجھ سے ہر حال میں بازی لے گیا، اسلام میں بھی پہلے اور شہادت بھی پہلے پا گیا۔ تو زید بن خطاب ان کے چاچا ہیں، عمر بن الخطاب ان کے والد ہیں، اور اسی طرح آپ کی والدہ جو ہیں وہ زینب بنت مظعون ہیں جو حضرت عثمان ابن مظعون کی بہن ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون جو ہیں وہ بڑے مشہور جلیل القدر صحابی، ان کی ہمشیرہ جو ہیں، ان کی بہن جو ہیں بی بی زینب بنت مظعون، ان کی یا بی بی حفصہ ان کی بیٹی،
یعنی باپ کی طرف سے حضرت عمر ہے، اور والدہ کی طرف سے زینب بنت مظعون ہے جو عثمان بن مظعون کی بہن۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کی پھوپھی جو ہے فاطمہ بنت خطاب، وہ بھی سابقین الاسلام میں ہیں جو پہلے اسلام لائے، اور ان کے شوہر جو ہیں سعید بن زید وہ عشرہ مبشرہ کے صحابی۔ ایسے تو ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ جنتی۔ اللہ نے جب ان کو زندگی میں اعلان فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے جب ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، اور جن کو خیر القرون کا شرف مل گیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لیکن پھر صحابہ میں بھی تو درجات ہیں، جیسے انبیاء میں درجات، اللہ نبی تو سب نبی، رسول تو سب رسول ہے، علیہ الصلوۃ والتسلیم، انبیاء اور رسول جو ہے شان والے ہیں، لیکن ان میں بھی درجات ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھی بعض پہ فضیلت دی ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو ہم نے شرف کلام بخشا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بینات و آیات سے نوازا ہے۔ تو جیسے یعنی انبیاء میں درجات ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی درجات ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد روئے زمین پر عالم اسلام میں اللہ کی مخلوق مسلمہ میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو خلفائے راشدین ہیں، ابی بکر، عمر، عثمان و علی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت شیخین کا قائل نہ ہو، یعنی وہ مانتا ہے کہ صحابی ہیں، مانتا ہے شان والے ہیں، مانتا ہے عظمت والے ہیں، لیکن فضیلت شیخین کا تمام صحابہ پہ، تمام مخلوق پہ قائل نہ ہو تو اہل سنت سے خارج ہے۔ جیسے کہ بعض روافض کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارا تو صرف اتنا مطالبہ ہے کہ حضرت علی افضل ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ہے وہ جزئی افضلیت ہے بے اعتبار قرابت رسول اللہ کے، ورنہ کلی فضیلت جو ہے ابو بکر، عمر۔ اسی لیے یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اسی طرح پھر وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں عشرہ، 10 آدمی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نام لے کر جنت کی بشارت دی، تو فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جب تک خدا نہ کہے، کیونکہ بحال کا انجام کا علم تو اللہ کو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، تب حضور نے فرمایا۔ اسی طرح ان میں سے پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر میں سے پھر اصحاب بیعت رضوان، ان کے بعد اصحاب احد ہیں، اسی طرح یعنی پھر اصحاب بیعت العقبہ ہیں۔ یہ درجات جیسے ملائکہ میں بھی درجات ہیں، انبیاء میں بھی درجات ہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب بھی ہے بی بی حفصہ کہ ان کی پھوپھی جو ہے فاطمہ بنت خطاب، ان کا وہ سابقین الاسلام میں ہے، اور ان کا شوہر جو ہے زید بن زید وہ عشرہ مبشرہ۔ اور اس بی بی کی عظمت کا تقاضا دیکھیں کہ باپ ایسا ملا، ماں ایسی ملی، اور بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی جس کا اتباع سنت میں ایک مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس عظمت والی بیوی
شان والی بی بی سیدہ حفصہ کی پیدائش جو ہے وہ حضور کی بعثت سے 5 سال قبل، بعثت کا معنی نبوت ملنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے 40 سال کے بعد، تو آپ کی بعثت جو ہے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے بی بی حفصہ پیدا ہوئی، اور یہ وہی سال ہے جب قریش جو ہے بناء کعبہ میں مصروف تھے، یعنی قریش جو ہے وہ اللہ کا کعبہ بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، کیونکہ اس کے دلوں میں کعبۃ اللہ کا احترام تھا، وہ اس کو خدا کا گھر مانتے، اور یہ وہی دور ہے کہ جس بناء کعبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، یعنی جب قریش نے کعبہ شریف بنایا ہے تو میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوا، اور آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے کعبہ شریف کی عمارت کے لیے۔ اسی لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابی طالب نے جب دیکھا کہ حضور پتھر اٹھا رہے ہیں کندھے پہ، تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے بغیر کوئی کپڑا بھی نہیں رکھا ہوا ہے کندھے پہ، تو فرمایا کہ ہاں کپڑا نہیں ہے، تو نے کہا آپ چادر کھول لیں، یہ کندھے پہ رکھ لیں۔ یعنی اس دور میں یہ کوئی ایسی بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ مرد جو تھے ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے غسل کر لیتے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑا بدل لیتے، تو یہ چیزیں عیب نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ یہ یعنی اچھی بات سمجھی جاتی تھی کہ مانا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں کہ یہ لوگوں سے چھپتا پھرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے اسی طرح رہنے دو، اب ابھی طالب کیا ہے، بزرگ ہے، باپ کی جگہ ہے، تو انہوں نے جلدی سے حضور کی چادر کھینچ لی، انہوں نے کہا اتارو رکھو کندھے پر، آپ کا کندھا زخمی ہو جائے گا، فاغمی علی رسول اللہ، حضور گر گئے بے ہوش ہو۔ ابھی طالب تو نہیں جانتے تھے نا کہ مقام عزت و عظمت نبوت ہے، یہ تو نبی ہے اللہ کا، اللہ کے مقام، انبیاء کا مقام تو اپنا ہوتا ہے، تو جلدی سے پھر کپڑا ڈال دیا ابھی طالب نے، اور پھر حضور طبیعت بحال ہوئی، آپ نے چادر اور کہا بس مجھے اپنے حال پہ رہنے دیں۔ تو یہ وہی زمانہ ہے جب قریش بناء بیت میں مشغول ہیں، اور اسی سال بھی حفصہ پیدا ہوا، اور اسی زمانے میں حجر اسود کا جھگڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہر دور میں ہوتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے نا سردار، ان کو حجر اسود کے ساتھ اپنی نسبت جو ہے لگانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے اپنے قبائل کو تیار کر لیا، اور خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈال کے انگلیاں ڈال کے وعدے کیے کہ مر جائیں گے لیکن حجر اسود ہم لگائیں گے۔ قبائل تو پھر ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف جو تھا اصلاح کا حجر اسود کے مسئلے میں صلح کرانے کا، وہ بھی سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے حصے میں آیا، اور آپ نے ہی پھر اٹھا کے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں رکھا۔ تو بی بی حفصہ پیدا ہوئی، اس کے بعد بی بی حفصہ نے جب جوانی حاصل کی، مراحل بلوغت طے فرمائے، تو اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کا رشتہ کرو، اسی میں بہتری ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے، اسی میں عفت ہوتی ہے، اسی میں پاکیزگی ہوتی ہے، کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا جی کہ ابھی ہم نے تعلیم مکمل نہیں کی، اور ابھی یہ نا وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اور ابھی اس کا مستقبل روشن نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ کی رحمت سے لڑکے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں۔ یہ سارے ایک تخیلات ہیں، جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یکونوا فقراء، تم غریب ہو، اللہ تمہارے رزق میں وسعت دے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ تصور جو ہے نا جی ہمارے کفار نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے کہ ہمارا ایمان یقین خدا کے بجائے مادیات پہ ہو جائے۔ ان لوگوں کا ایمان تو صرف اللہ پہ تھا، مادیات پہ تو نہیں تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے جس کا رزق بڑھا دے، جس کا گھٹا دے، ہم لاکھ محنت کرتے ہیں
یعنی آپ نے خود دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے سارا دن بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد 4 مریض ہی نہیں آتے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس سے ڈگری میں بھی کم ہے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر ڈگری پہ ہی رزق تھا تو ڈاکٹر تو دونوں ہیں، صنعت تو دونوں کے پاس ہے۔ ایک آدمی کو دکھانے کے لیے مریض باہر 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کہ نہیں جی ہم اسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ اندر سیٹ پہ کون بیٹھے، اچھا ٹھیک ہے یہ بیٹھے گا، چلو کل آ جائیں گے، لیکن اس کو ہم نہیں دکھائیں گے، تو اس کے پاس نہیں۔ اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ بھئی کوئی دنیا کا پیشہ آپ دیکھ لیں کہ بعض علماء ہیں، بعض مدرسین ہیں، بعض اساتذہ ہیں، بعض خطباء ہیں، بعض واعظین ہیں کہ ان کے پیچھے عالم دوڑتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے۔ اس لیے شریعت اس بات پہ زور دیتی تاکہ وہ مرحلہ بھی نہ آئے جب لڑکا ہو یا لڑکی ہو گناہ کے بارے میں وہ فکر ہی نہ کر سکے، اس سے پہلے اس کو حلال دے دو۔ تو اب بی بی حفصہ کا رشتہ جو ہوا وہ حضرت خنیس سے ہوا، خنیس ابن حذیفہ۔ خنیس ابن حذیفہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی سابقین الاسلام میں، یعنی جو لوگ سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ ہیں، حضرت خنیس بھی ان میں۔ حضرت خنیس سے رشتہ ہونے کے بعد اسلام کے ابتدائی دور اور مشکلات کا یہ عالم تھا کہ زندگی گزارنا صحابہ کا اور دین پہ قائم رہنا مشکل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اور آپ کے حکم سے صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو یہ حضرت خنیس جو ہے یہ بھی بی بی حفصہ کو لے کے ہجرت کر گئے حبشے کی طرف۔ پھر انہوں نے حبشہ سے واپس آئے لیکن مکہ آئے۔ اصل میں بعض صحابہ نے 2 دفعہ بھی ہجرت کی ہے، یعنی ایک دفعہ ہجرت کی حبشہ کی، واپس آ گئے، پھر دوبارہ حبشہ گئے، پھر واپس آئے، پھر مدینہ منورہ گئے۔ تو صحابہ پر تو مشکلات کا ایک عظیم دور گزرا ہے، ابتلا کا ایک عظیم دور گزرا۔ تو حضرت خنیس جب واپس آئے تو انہوں نے پھر مدینہ منورہ کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اور جب سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، یہ غزوہ بدر یوم الفرقان یوم التقى الجمعان جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو بدر والے جنگ میں حضرت خنیس بھی شریک ہیں، یعنی حضرت خنیس گویا اصحاب بدر میں ہیں، بدری صحابی۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے بدر میں، آپ کو بہت کاری زخم لگے، لیکن انہی حالات میں صحابہ نے بڑی محنت سے اور جاں فشانی سے اور ہمت سے اپنے ساتھی کو اس زخمی حالت میں مدینہ منورہ پہنچایا بدر سے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس دور کو سامنے رکھیں کہ جب کوئی گاڑی نہیں ہے، ایمبولینس نہیں ہے، آدمی زخمی ہے، اونٹوں کا سفر ہے، کہہ دینا تو بہت آسان ہے۔ آج تو ذرا سی بھی تکلیف ہو تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا، لیکن اندازہ کریں کہ صحابہ نے وہ کس طرح مراحل گزارے ہوں گے۔ جب واپس پہنچے مدینہ منورہ میں تو فوت ہو گئے، زخم تو بدن میں لگ چکے تھے لیکن جان بر نہ ہو سکے، آپ میں موت آ گئی۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور جنت البقیع تک تشریف بھی لے گئے۔ تو حضرت خنیس ابن حذیفہ کے شہید ہو جانے کے بعد بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا گویا جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور اتنے بڑے گھرانے کی بیٹی اور
اتنی عالمہ اور ذکیہ ذہینہ، اور اللہ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ یہ ان چند بیویوں میں ہے جو لکھنا بھی جانتی تھی، یعنی کاتبہ بھی، ورنہ اس دور میں تو مردوں میں بھی کاتب نہیں تھے، یعنی پڑھے لکھے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں تو مردوں میں بھی بہت کم تھے، لیکن یہ بیوی ہیں جن کا شرف ہے کہ یہ خاتون ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک عورت تھی شفا بنت عبداللہ عدویہ، ان سے پڑھا لکھنا سیکھا۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ بیٹی ہے اور جوانی میں بیوہ ہو گئی، اب ان کو بٹھانا جو ہے وہ نہ شرعاً درست ہے نہ عقلاً درست۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ متفکر ہوئے اور آپ کے سامنے ایک رشتہ تو حضرت عثمان کا ہے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بی بی رقیہ فوت ہو گئی۔ بی بی رقیہ جو ہیں یہ بنت النبی المصطفیٰ، حضور کی بیٹی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی فوت ہو گئی، لہذا وہ بھی بغیر بیوی کے ہیں، اور بی بی حفصہ بھی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں کیوں نہ حضرت عثمان سے بات کروں، تو انہوں نے آ کے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اور جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اور آپ کا بھی اتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی وفات فرما چکی ہے، اور آپ کو بھی ہر حال شادی کی ضرورت ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری بیٹی سے رشتہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ مجھے سوچنے کا موقع۔ لیکن حضرت عمر کو کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بھئی میں نے جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہو اور اس کے بعد کم از کم آدمی ہاں نہ تو کرے نا، جواب تو دے نا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل خیر، کہ اگر کوئی بندہ بیٹی ہے بہن ہے اس کے رشتے کے لیے کسی اچھے آدمی کو جا کے خود کہے تو یہ جائز، یہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے جی ہم لڑکی والے ہیں جی ہم کیوں کہیں، بھائی جیسے لڑکے والوں کو حاجت ہے تم لڑکی والوں کو بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھ دیا کہ باب عرض الرجل ابنتہ او اختہ علی اہل خیر، کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بہن ہے اور وہ کسی اچھے آدمی کے پاس جا کے رشتہ خود پیش کرے، روایات اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر پر بھی رشتہ پیش کیا۔ کتنا ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارے گھروں میں جوان بیٹیاں جو ہیں وہ بغیر شوہر کے نہ رہیں، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ اس معاشرے میں گناہ نہیں تھا۔ کوئی قلیل مثال ہے کہ ایک آدھا واقعہ ہو گیا، تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قدم الی رسول اللہ، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں کہ میرے ساتھ عثمان نے کیا کیا۔ کیا کیا عثمان؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، میں نے خود جا کے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لو، لیکن اسے چپ کر دیا، اچھا جواب دوں گا اور اس کو جواب ہی نہیں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا عمر غصے میں نہ آؤ،
تمہاری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو عثمان سے افضل ہے، اور عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو تمہاری بیٹی سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمر غصہ نہ کرو، حضرت عثمان نے اگر چپ کر گئے تو حکمت ہے اللہ کی کہ عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو تیری بیٹی سے افضل ہے، اور تیری بیٹی کو اللہ وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے افضل ہے۔ میں نہ سمجھ سکا کہ کیا مراد ہے، کون عثمان سے اچھا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد خطب رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے خطبہ کیا، اور جب حضور کا پیغام آیا تو اب ہم سمجھے کہ ہاں میری بیٹی سے وہ رشتہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، محمد رسول اللہ سے کون بہتر ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم سے حق المہر مقرر فرمائی۔ بیٹی تھی بی بی رقیہ، اس کے بعد بھی بی بی ام کلثوم آئی، وہ بھی حضور کی بیٹی ہے۔ اسی لیے عثمان ذی النورین کہلاتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اتنا تو یہ حضور کا فرمان جو تھا، تو اب بی حفصہ جو ہے وہ زوجہ بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین۔ اور بی حفصہ یعنی اندازہ فرمائے کہ علم میں بھی، فضل میں بھی، اور جود و سخا میں بھی ان کا ایک مقام، لیکن خدا کی شان ہے کہ طبیعت میں کچھ تیزی تھی، اور یہ ہوتا ہے بڑے خاندانوں کی بات جو ہے تو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں ان کو زندگیاں گزارنا مشکل ہو گئی ہے، کہ ان کی روایات، اور جو بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو اپنی خدمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہم عزت کریں گے، خدمت کریں گے تو وہی ہمیں برداشت کریں گے۔ تو حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت مبارک میں کیونکہ تیزی تھی تو کبھی کبھی کوئی تیز بات بھی ہو جاتی، لیکن ہذا بین الزوج والزوجۃ، ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ یہ میاں اور بیوی کا ایک مقام ہے۔ جو بات ایک بیوی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے، جو بات ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے، جو ناز و انداز ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہے، کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ ان باتوں کو عام لوگوں پہ تشبیہ دے کہ دیکھو جی جیسے بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو گئی کہ بی بی عائشہ نے زبان درازی کی، نعوذ باللہ۔ بی بی حفصہ جو تھی وہ بھی زبان دراز تھی، اپنی کتابوں میں لکھ بیٹھے اللہ ہدایت دے، بہت ہو گئے تو اللہ بخش دے۔ اللہ کے بندے، زبان درازی الگ بات ہوتی ہے، میاں اور بیوی کے اندر ایک ناز ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ایک حجت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کو تو نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسی لیے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی تو ان کی بیوی نے سامنے بات کی، تو حضرت عمر چراغ میں آ گئے، تم میرے سامنے بات کرتی ہو، تمہیں پتا ہے کون تمہارے سامنے کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا عمر زیادہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے بیٹی کو جا کے سمجھاؤ، تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتی ہے تو میرے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کی بات حضور کو ناگوار بھی گزرتی ہے، لیکن بی بی حفصہ کہتی ہے تو اگر اللہ کے نبی کے سامنے بات ہو سکتی ہے تمہارے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت عمر تو غصے میں آ گیا، اچھا کہ بی بی حفصہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ بات کھولتی ہے؟ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی سے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتی ہے۔ لیکن تم اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتی ہو، خبردار حضور کے سامنے کبھی بات نہ کرنا،
پردہ ہو سکتا ہے کہ کہیں حضور آپ کو طلاق دے دیں. تو بی بی حفصہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے مابین زوج و زوجہ ہے، ایک تعلق ہے، اس تعلق پر ایک ناز ہوتا ہے، اسی پر سے ایک مان ہوتی ہے نا بندے کی کہ بھئی میرا شوہر ہے، میں دیکھوں کہاں تک میری بات کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیزی طبع کا ایک واقعہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صفیہ جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں رو رہی. بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے رو رہی ہے تو حضور تو حیران ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ صفیہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ میں کہا یا رسول اللہ کیسے نہ رو؟ بی بی حفصہ بی بی عائشہ مجھے کہتی ہے تم یہودی کی بیٹی ہو. اچھا کبھی کبھی بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ آپس میں ایک دوسرے سے یعنی مل جاتے. میں کہا یا رسول اللہ مجھے کہتی ہیں تم یہودی کی بیٹی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ پھر تمہیں بھی جواب دینا نہیں آیا نا؟ کیا ہو گیا اگر انہوں نے کہا تھا تمہیں جواب دینا ہی نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں کیا جواب دے؟ وہ کہتی ہے میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، وہ کہتی ہے میں عمر کی بیٹی ہوں، اور تم جو ہو تم تو یہودی کی بیٹی ہو. تو اس نے فرمایا تمہارا خاندان جو ہے، تمہارے خاندان میں پہلے حضرت ہارون ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، تم خاندان حضرت ہارون سے ہو، لہذا تمہارا باپ تو حضرت ہارون ہوا، تو تمہارا باپ بھی نبی، تمہارا چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، تمہارا شوہر بھی نبی. تم جواب دیتی کہ کیا ہے، تم کیا بات کر سکتی ہو؟ تمہارا صرف شوہر نبی ہے نا، چاچا تو نبی نہیں، باپ تو نبی نہیں، اور میرا تو باپ بھی نبی ہے حضرت ہارون، اور میرا چاچا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ بھی نبی ہے. تو بی بی صفیہ خوش ہو گئی اور مطمئن ہو گئی. انہوں نے کہا تم ابھی بات نہ کرنا، اگر وہ دوبارہ بات کریں پھر ان کو بات کرنا. اب خدا کی شان نے کچھ عرصہ گزرا تو بی بی حفصہ نے بھی کہہ دیا، بی بی عائشہ بھی کٹھی بیٹھی تھی، ان نے بھی کہہ دیا کہ بنت یہودی. تو بی بی صفیہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کیا کہتے تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارا باپ ابو بکر ہے، تمہارا باپ عمر ہے، صحابی ہے نا، میرا باپ تو حضرت ہارون ہے، میں سلسلہ ہارون سے ہوں، وہ میرا باپ ہے، وہ نبی ہے، میرا چاچا موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ نبی ہے، میرا 3 نبیوں سے تعلق ہے، تمہارا ایک نبی سے تعلق ہے، تم میرا کیسے مقابلہ کر سکتی ہو؟ فسکتت حفصہ، بی بی حفصہ بھی چپ ہو گئی. اب کوئی جواب تو بن نہیں سکتا تھا. بی بی عائشہ بھی چپ ہو گئی. اب ایک گزرے جب حضور تشریف لائے، اب دیکھا کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ دونوں رو رہی ہیں. حضور نے بولا کیا ہو گیا تم لوگوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ بیویوں کو جھگڑا سکھانے کے لیے بلا بھیجا ہے. آپ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے آپ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کریں، نہ کہ بیویوں کو جھگڑا بھی آپ سکھاتے ہیں. بی بی صفیہ کو یہ جواب کس نے سکھایا ہے؟ آپ نے سکھا دے. بی بی صفیہ کہاں جواب دے سکتی تھی ہماری بات کا؟ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ پھر یہ بتائیں کہ کیا یہ بات غلط ہے؟ وہ ہارون کے خاندان سے نہیں ہے، اور حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام بھائی نہیں ہیں. میں کہا رسول اللہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ غلط ہے، لیکن سکھایا تو آپ نے ہے. تو یہ حسن اشرا ہوتی تھی. یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ مقام ہیں جو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ مقام ہوتا ہے، یہ عزت و عظمت ہوتی ہے. اور اللہ نے جو آپس میں ایک رشتہ رکھا ہے نا جی، خلق ہمیں کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، اور اللہ نے یہ جو تعلق رکھا ہے یہ مودت رکھی ہے. اسی لیے قرآن نے دیکھا من آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، یعنی تسکنوا بیوی کے ساتھ سکون پکڑو اور تمہارے درمیان مودہ بھی ہو، رحمہ بھی ہو. یہ مقام تو کسی کا نہیں. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت شان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے
کہ ساری امت پہ قیامت تک بی بی حفصہ کا احسان، ساری امت محمد مصطفیٰ۔ وہ احسان کیسے ہے کہ حضرت بی بی حفصہ نے جو مصحف تیار کیا تھا سیدنا ابو بکر کے حکم سے حضرت زید نے، وہ مصحف حضرت ابو بکر کے پاس رہا، حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے وہ مصحف جو ہے اپنی بیٹی بی بی حفصہ کو دیا، اور بی بی حفصہ چونکہ خود بھی کاتبہ تھی، آپ کے ہاں ایک غلام تھے وہ بھی کاتب تھے، تو آپ نے پھر اس نسخے کی تصحیح کی، اس میں محنت کی کہ کوئی حرف غلط نہ رہے۔ اب جناب قرآن پاک تو جمع ہو گیا، لیکن اختلاف قرات ہو گیا، کیونکہ قرات 7 قراتیں ہیں، جیسے مثلا اللہ الذی خلقکم من ضعف قرات ہے، من ضعف قرات ہے، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها یا مجریها، دونوں قراتیں، وہ بھی قرات ہے وہ بھی قرات ہے۔ اب کوئی صحابی اس قرات میں پڑھتا ہو، کوئی صحابی اس قرات میں پڑھتا، تو اختلاف پیدا ہونے کے خوف سے حضرت عثمان نے حکم دیا کہ بھئی قرآن پاک کو ایک قرات پہ جمع کیا جائے۔ تو اس جمع کرنے میں جو نسخہ کام آیا وہ بی بی حفصہ کا، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان نے نسخہ مانگا قرآن کا، بی بی حفصہ نے وہ نسخہ دیا، اسی کے مطابق پھر پوری دنیا میں نسخے تیار کر کے تقسیم کیے گئے جو آج تک پورے عالم میں پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جو بی بی حفصہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کام کی بھلائی کا، کسی اچھائی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ پھر قیامت تک ممتد ہوتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا، کسی نے اچھے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جب وہ چلتا رہے گا تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی عظمت بخشی کہ مصحف عثمان جو ہے وہ دراصل مصحف حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں روایت، اور اسی طرح بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت عابدۃ زاہدۃ، اتنا زہد تھا، اتنا تقوی تھا، اتنی عبادت تھی کہ ازواج رسول حیران ہو جاتی کہ اتنی عبادت رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ اور کیسے نہ ہو کہ جس نے عمر جیسے باپ کو دیکھا ہو، جس نے زید جیسے چچا کی صحبت حاصل کی ہو، جس نے فاطمہ بی بی پھوپھی کی، فاطمہ بنت خطاب کے گود میں جس نے سر رکھ کے آرام کیا ہو، اور خطاب کے گھرانے کے خون کا جن میں اثرات ہوں، تو جب یہ بات ہوگی تو پھر بی بی حفصہ کا شان کیسے بلند ہے۔ اور پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ شوہر کون ملے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ کیا، اور اس مشورے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں محدثین نے، علماء نے بڑے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی حفصہ اجازت لے کے اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ کوئی وجہ تھی، باپ نے بلایا تھا، بی بی نے اجازت دی، حضور نے اجازت دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مملوکہ تھی، بامی تھی، بی بی ماریہ قبطیہ،
جو مقوقس نے حضور کو ہدیہ دی. اور بی بی ماریا قبطیہ بھی وہ بی بی ہیں کہ ہیں تو کنیز یعنی آپ کی مملوکہ ہے، لیکن ان کے بطن سے بھی اللہ نے بیٹا دیا جو فوت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم یہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کی بھی حیات نے ساتھ نہ دیا، جو وقت مقرر تھا اس پہ فوت ہو گیا. تو بی بی ماریا قبطیہ کو حضور پاک نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا لیا. بی بی ماریا تشریف لے آئی. اچھا، بی بی حفصہ کو بھی فکر تھا کہ میرے گھر میں حضور آئے ہوئے ہیں اور مجھے باپ نے بلا لیا ہے تو میں زیادہ وقت ضائع نہ کروں. تو بی بی حفصہ جب جلدی سے واپس آئیں تو آپ کے کمرے میں حضور بی بی ماریا قبطیہ کے ساتھ لیٹے ہوئے. ابھی کوئی منع نہیں، ان کی بیوی ہے، حلال. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بعض مستشرقین یا بعض اعداء اسلام اعداء دین ان باتوں کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، کیوں کیا مطلب ہے. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ انبیاء پر اعتراض بھی وہ کرتے ہیں کہ جن کا اپنا یہ عالم ہے کہ بھئی اللہ پاک محفوظ رکھے، جن کے نہ گھر محفوظ ہیں، نہ اولادیں محفوظ ہیں، نہ بیٹے محفوظ ہیں، نہ بیٹیاں محفوظ ہیں. لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے بھی بی بی ماریا حضور کی مملوکہ ہے. بی بی حفصہ کو غصہ آ گیا چونکہ طبیعت میں تیزی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی بیتی و فی یومی، میرا دن ہے، میری نوبہ ہے، میرا گھر ہے، اس میں اور میرے فراش پہ آپ نے بی بی ماریا کو کیوں بلایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم اس بات پہ زیادہ غصہ نہ کرو، انی حرم تو آج کے بعد میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا. اور یہ ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر اس کو اہمیت دی جائے نا، یہ بات بڑھائی جائے تو چھوٹی سی بات کو بڑھایا جا سکتا ہے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو. کیوں نہ پڑھو؟ تو حدیث مبارک میں، صحیح حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ انہا تطلع بین قرنی الشیطان، کہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہا تطلع بین قرنی الشیطان، یہ حدیث کے لفظ ہیں، صحیح حدیث ہے. اب جناب اس میں منکرین حدیث کو بڑا موقع ملا. انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہوں نے کہا جناب ہر آدمی کی پیشانی جو ہے نا انسان کے سارے بدن کا 27واں حصہ ہوتی ہے. مقصد ہے کہ سارے بدن کی پیمائش کریں، آپ سر سے لے کر پاؤں تک طول دیکھیں، پھر بندے کا عرض دیکھیں، اس کے بعد اس کو 27 سے تقسیم کریں تو پھر اتنی پیشانی ہوگی ہر بندے کی، 27واں حصہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کمال کی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے دو سینگ ہیں، ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا، تو یہ اس کے طول عرض کا 27واں حصہ ہوا. اس سے شیطان جو ہے سورج نکلتا ہے، اور سورج کتنا بڑا ہے. تو اگر یہ سورج کا طول عرض جو ہے، سورج تو زمین سے کئی گنا بڑا ہے. تو اگر شیطان کے سینگوں کے درمیان میں اتنا بڑا قرہ جو ہے سورج جیسا آ سکتا ہے، اس کا قد کتنا ہوگا، طول کتنا ہوگا، ٹانگیں کتنی ہوں گی، لمبائی کتنی ہوگی، اتنا مسئلہ پیدا کر دیا. تو جی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، لہذا نعوذ باللہ حدیث غلط ہے. تو یہ اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ اب دیکھیں نا جی کہ پہلے تو 27واں حصہ بنایا گیا، پھر باقی سورج کو شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکالا گیا. ایک محاورے کی بات تھی کہ بھی چونکہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں تو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ میری عبادت کریں، وہ اپنا خوش ہو رہا ہے. اس لیے کہہ دیا گیا کہ تطلع بین قرنی الشیطان. اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا کہ باقی سورج اس کے سینگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے. ایک محاورہ، جیسے آپ چاند دیکھتے ہیں نا
کہتے ہو بھائی وہ دیکھا آپ نے؟ اس کا نہیں، اس کا میری انگلی کے پیچھے دیکھو، تمہاری انگلی کے پیچھے چاند آ جاتا ہے اتنا بڑا پورا، تو دیکھو وہ کھجور کے پیچھے دیکھو، وہ مسجد کے مینار کے پیچھے تو نہیں ہوتا۔ اچھا چلو بھائی اشارہ کر تو میری انگلی کے پیچھے دیکھو، انگلی کے پیچھے چاند آ سکتا ہے؟ ایک محاورہ۔ اسی طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ چلو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، اسی لیے حکم ہو گیا کہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور عین جب سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اس لیے جب باتوں کو بڑھایا جاتا ہے نا جی، تو پھر نمک مرچ بھی سارے لوگ خود لگاتے ہیں، صغرا بھی خود بناتے ہیں، کبرا بھی خود بناتے ہیں، نتیجہ بھی پھر خود اخذ کر لیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی حضور کی بیوی ہے، حضور کا گھر ہے، ازواج مطہرات ہیں، اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، اگر کسی بیوی کو اپنے کمرے میں بلا لیا تو کون سی نعوذ باللہ خلاف شرع خلاف عقل بات ہے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کو بہرحال مستشرقین نے بہت بڑی ہوا دی، حالانکہ ایک واقعہ یہ ہے، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، یعنی آپ کی عادت مبارک ہے کہ 10 منٹ کے لیے ہر بیوی کے گھر میں جاتے، خیریت پوچھتے، 10 منٹ کے لیے تشریف رکھتے، ہنس بول لیتے، کوئی حالات ضروری ہوتے، کوئی بات ضروری ہوتی، تو اس بیوی کی ملنے والی کوئی عورت آئی ہوئی ہوتی، کسی کی حاجت ہوتی، کام ہوتا، مسئلہ ہوتا، پھر دوسری بیوی، اور پھر رات وہاں گزارتے تھے جس کے گھر میں حضور کا نوبہ ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے خاص رعایت تھی، آپ پر پابندی نہیں تھی کہ آپ لازماً ہر بیوی کو جو ہے نوبے کے مطابق جائیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ حضور کا کمال انصاف تھا کہ باوجود اجازت ملنے کے حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا، باقاعدہ جیسے کسی کا نمبر آتا تب تشریف لے جاتا۔ تو جب آپ بی بی زینب کے گھر میں آتے، بی بی زینب کے گھر میں اتفاق سے شہد آ گئی۔ اچھا حضور کو شہد بڑی پسند تھی، ساری زندگی حضور کے استعمال میں رہی ہے شہد، حتیٰ کے بعض علماء نے لکھا ہے کہ گرمی میں آپ شربت بنا کے پی لیتے تھے، اور سردیوں کے زمانے میں گرم پانی میں ڈال کے جیسے چائے پیتے ہیں ایسے آپ پیتے۔ تو بی بی صاحبہ کے گھر میں جب شہد آ گئی، اصل آ گئی، تو وہ حضور کی محبت کا بھی پتہ تھا کہ حضور کو بہت پسند ہے، تو بی بی صاحبہ پانی محفوظ رکھتی۔ اس زمانے میں پانی تو یہ تھوڑا تھا کہ فریج تھے اور فریزر تھے اور برف تھی، ٹھنڈے کرنے کا کیا ہوتا تھا کہ سرائیوں میں پانی رکھ لیا، اوپر باریک سا کپڑا ڈال دیا کہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو۔ بلکہ ہمیں بھی یاد ہے، اب تک بھی ہے لیکن اب وہ زیادہ رواج نہیں رہا، ورنہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد سب سے بڑا ہدیہ یہ ہوتا تھا اہل مکہ کا کہ وہاں سے ہمارے لیے سرائیاں لاؤ، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعض وادیوں کی مٹی جو ہے وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ بہت ٹھنڈی ہوتی۔ اور آج بھی آپ پرانے گھر دیکھیں مکے میں بنے ہوئے جن کے باہر لکڑی کا کام ہوا ہوتا ہے، تو باہر ان کے اندر باقاعدہ سرائی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ بھی سرائی پانی کی بھری اور وہی رکھتا کہ باہر کی ہوا لگتی رہے۔ اسی طرح یعنی وہ پانی ہوتا تھا اپنا، اور وہ اب اچھا ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا کئی جب ہم ابتدائی میں پڑھتے تھے تو رمضان شریف کا جو افطار ہوتے تھے اب حرم شریف میں، وہ بھی سرائیاں ہوتی تھی، سرائیاں رکھتے تھے، عصر سے پہلے آگ رکھ دی جاتی تھی اور مغرب سے وہی ٹھنڈا پانی دیا جاتا۔ تو اب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضور کے لیے شربت کا پانی بنا کے، شربت بنا کے، شہد ڈال کے، اب حضور کو چونکہ وہ چیز بڑی پسند تھی تو حضور مثلاً 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ بیٹھ جاتے، ذرا زیادہ دیر لگ جاتی۔
تو ایک وجہ جو تھی وہ یہ بھی بنی کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے مشورہ کیا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، حضور پاک تو بی بی زینب کے گھر میں زیادہ بیٹھتے ہیں، اور یہ فطری باتیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو سوکن کے دل میں ایسی بات ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب زوج محمد مصطفیٰ ہو، جیسے ایسا محبوب شوہر ہو، ایسا با کمال با جمال با نوال شوہر ہو، کون بیوی برداشت کرے گی کہ دوسرے کے گھر میں 5 منٹ زیادہ بیٹھے؟ اسی لیے ایک دن حضور کے سامنے اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے۔ کسی آدمی نے حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا، ہدیہ۔ تو اب قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے تقسیم کرنا ہو تو دائیں سے شروع کرو، کیونکہ بائیں سے شروع کرنا منع ہے۔ اب حضور پاک نے سوچا کہ عجیب بات ہے کہ دائیں پہ تو بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ ہے نوجوان، اور بائیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بائیں سے شروع کریں تو سنت کے خلاف ہے، دائیں سے شروع کریں تو اس بچے کو ان بزرگوں پہ ترجیح دینی پڑتی ہے۔ تو آخر حضور نے یہ حل سوچا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، یہ حق تو ہے تمہارا کہ یہاں سے ہم شروع کریں، لیکن اگر تم معاف کر دو، اجازت دے دو، تو تمہاری اجازت سے اس طرف سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی ابتدا کروں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ میں اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تو میں حاضر ہوں، انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن آپ مجھے رائے دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، میں کیوں آپ کے ہاتھوں سے میں نہ پیوں، وہ سارا پی جائے مجھے نہ ملے، تو میں تو محروم ہو گیا، میں کیوں اپنا حصہ چھوڑ دوں، نبی کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ اب تمہارا حق میں پہلے پیوں گا، میرا حق۔ تو اب نعوذ باللہ اس کے دل میں ان بڑوں کی توہین نہیں تھی، نہ وہ ان بڑوں کی شان میں کوئی کوتاہی کرنا چاہتا تھا، مقصد یہ تھا کہ ایسا موقع کبھی ملے گا کہ حضور کے ہاتھ سے ہمیں دودھ ملے اور میں اس کو چھوڑ دوں دوسروں کے لیے، میں نہیں آپ کا حصہ دیتا۔ اصل میں اس لیے یہ باتیں پیدا ہوتی تھی کہ جب محبوب محمد مصطفیٰ ہوں اور چاہنے والی یہاں بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ ہوں تو کیسے برداشت کریں گے دوسری بیوی کے گھر میں زیادہ دیر لگ جائے اور ہمارے گھر میں آ کے کم بیٹھے؟ تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ حفصہ بات سنو، اگر تمہارے گھر میں حضور پہلے آئے تو کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی ہوا آ رہی۔ اچھا، حضور کو خوشبو بڑی پسند تھی اور ہوائے کریہ سے بڑا غصہ تھا، یعنی بدبو کو حضور تو اتنی نفرت تھی، آپ ریحہ کریہ سے نفرت تھی آپ، اور خوشبو آپ کو بہت پسند۔ تو ویسے بہرحال محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں، ایک تو ورد ہوتا تھا گلاب، اور ایک مشک ہوتا تھا جسے مسک آپ کہتے ہیں، اور ایک عطر عود۔ یہ 3 عطر ہیں جو حضور کے زمانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ اچھا، آج بھی ماشاءاللہ جو بڑے عرب ہیں ان کے ہاں بھی انہی کی زیادہ رواج ہے کہ گرمیاں ہیں تو ورد استعمال کرتے ہیں، سردی ہے پھر عود استعمال کرتے ہیں کہ عود گرم ہے، اور ورد جو ہے گلاب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اب جناب یہ آپس میں فیصلہ کر لیا کہ اگر میرے پاس ہے تو میں بھی یہی بات کہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ کے پاس آئے، نے کہا یا رسول اللہ انی اجد ریح مغافیر، تو مغافیر کہتے ہیں ہینگ، یہ پٹھان بھی کھاتے ہیں، بڑی ہوا ہوتی ہے، ویسے وہ پیٹ کا علاج بھی ہے اور ریاح کے لیے بھی بڑی مفید چیز ہے، لیکن اس میں ہوا بہت ہوتی ہے، بڑی ہوا ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا، مغافیر کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اصلاً بھی بیت زینب، میں نے تو شہد کی شربت پی ہے بی بی زینب کے گھر میں،
تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ شاد کی مکھیوں نے مغافیر کھایا ہو، یعنی جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی یہ اورنج ہنی ہے، اسی طرح فلاں ہنی ہے، فلاں ہنی ہے، تو اس پہ بٹھایا جاتا ہے اس شہد کی مکھیوں کو. وہ جو آج کل تو ساری مصنوعی ہوتی ہے، مصنوعی کا معنی ہے کہ بھی یعنی فارم میں وہ بجائے چیزیں ڈالنے کے زیادہ اورنج ڈال دیں گے تو وہ کھائے گی، صاف بات ہے وہی نتیجہ آئے گا. پہلے تو یہ تھا نا کہ کلی من کل الثمرات، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ جو تمہیں کلی من کل الثمرات بسوں کی سبل ربک ذرا. اور اس کے بعد وہ جو شاد تھی نا جی، وہ درختوں سے پھولوں سے ہر چیز سے رس لیتی تھی، اس لیے وہ جو شاد کے اثرات آتے تھے وہ تو سبحان اللہ اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. آج کل تو سفید ہوتی ہے کہ بادام پہ بٹھا دی، کسی کو اورنج پہ بٹھا دیا، کسی کو سیب پہ بٹھا دیا، کسی کو کسی اور درخت پہ بٹھا دیا، اس کے اثرات آ گئے. نہیں تو پھر ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ وہ گڑ کا شیرہ بنا کے بٹھا دیتے ہیں، بس وہ جب آپ اصل پیئیں گے معلوم ہوگا گڑ کا شربت بھی ہے، اس سے جلدی بن جاتا ہے نا. ہمارے لوگ بڑے ماشاء اللہ اس معاملے میں تیز ہیں، ان کو اللہ تبارک بتاتے ہیں ایسے معاملات میں دماغ ایسا دیا ہے کہ دنیا سوچ ہی نہیں سکتی، وہاں ان کے عقول نہیں پہنچ سکتی. تو بی بی حضور نے فرمایا عجیب بات، بی بی عائشہ کے گھر میں حضور تشریف لائے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یاسین لاج ذریعہ مغافیر مغافیر. ہم نے تو میں بابا شریف اللہ وسلم مغافیر کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ کا فرمان بالکل حق ہے، لیکن وہ جو شاد کی مکھی ہے وہ تو ہر جگہ جا سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے اس نے مغافیر کھایا ہو، اس کے اثرات جو ہیں آپ میں آئے ہوں. تو آپ نے فرمایا چلو میں آج کے بعد حرام کرتا ہوں، آئندہ نہیں. اللہ کے نبی ہیں تو یہ دو واقعات آئے ہیں، اسی طرح اور بھی واقعات ہیں. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.